اور عجیب کشف و کرامات میری قیادت میں ہے. چھپنے نہیں دیں گے، چھپنے نہیں دیں گے. اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ان کے ناموں سے درخواستیں ان تنظیموں کے پاس آج بھی موجود ہے. میں نے خود وہ نام دیکھے ہیں جناب اسپیکر جنہوں نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ ان پارٹیوں کو درخواستیں دی ہیں. میں جانتا ہوں آپ کے اوپر دباؤ ہے، میں جانتا ہوں آپ کے اوپر احسانات ہیں، لیکن ایسے مذموم، ایسے فساد سے بھرے ہوئے احسانات کو ملک کے خلاف استعمال نہ کرو. یہ ملک ہمارا ہے، آئین ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے بنایا، اور آئین پر عمل درآمد آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آئین پر عمل درآمد کی پاداش میں یہاں لوگ تختہ دار پر چڑھے، اور جن کو آپ کے پیش رو، آپ کے محسن، آپ کے مخدوم، جن کے لیے آپ نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے جناب اسپیکر کہ گھر گھر کے اندر تقسیم ہے، محلوں کے اندر تقسیم ہے، تحصیلوں کے اندر تقسیم ہے، اضلاع کے اندر تقسیم ہے. کیا اسلام تقسیم کی دعوت دیتا ہے یا اتفاق کی دعوت دیتا ہے؟ ہم نے اتفاق پیدا کیا، ہم پاکستان کو متحد کرتے چلے جائیں گے. ہم نے اس ملک کو ایٹمی ریاست بنایا، پھر بھی تم ملک کے ہیرو. ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، پھر بھی تم پاکستان کے ہیرو. تم نے اس قوم کو سوائے تقسیم کرنے کے، جناب اسپیکر، انہوں نے اس قوم کو سوائے گالی سکھانے کے، اس قوم کو انہوں نے بے لگام کرنے کے لیے، مادر پدر آزاد کرنے کے لیے، مغربی تہذیب ان کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے، اس کے علاوہ انہوں نے قوم کی کوئی خدمت نہیں کی. ہم آج بھی اس عزم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں کہ تم چیختے رہو گے، اور کم از کم 22-23 سال تمہاری قیادت کہتی ہے، 22-23 سال ہم نے جدوجہد کی، اور 3.5 سال تم نے حکومت کی. تمہیں 46 سال مزید جدوجہد کرنی پڑے گی آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے. جناب اسپیکر، حکومت ختم ہونے کے بعد 1.5-2 مہینے کے بعد پاکستان زلمے خلیلزاد آتا ہے، بنی گالہ میں تحریک انصاف کے لیڈر سے ملاقات کرتا ہے، اس کے اصرار پر جنرل باجوہ سے ملاقات کرتا ہے. تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی؟ تمہیں ابھی بھی کوئی حیا نہیں آتی؟ بین الاقوامی تنظیموں کے خلاف، بین الاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر پہلے بھی وزرائے اعظم یہاں انسٹال ہوئے، لیکن آج اس عزم کے ساتھ کہ بین الاقوامی دنیا کے اس آخری مہرے کو بھی ہم زمین بوس کریں گے، ہم تمہاری سیاست میں آخری کیل ٹھونکیں گے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست بغیر بین الاقوامی آشیرواد کے پاکستان میں تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے اقتدار کی دوام کے لیے آرمی چیف بھی اپنا چاہتے ہو، ڈی جی آئی بھی اپنا چاہتے ہو، چیف جسٹس بھی اپنا چاہتے ہو. تم پاکستان میں مزید سیاست کے، اور تم لوگوں کے میرے ساتھ اتنا گزارا کر لو کہ میں تم لوگوں کے نام نہ لوں
کہ جو تمہاری صف میں بیٹھے ہیں کہ کون کس کردار کا مالک ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، میں سیاست کے حدود بھی جانتا ہوں جناب اسپیکر، میں سیاست کا مقصد بھی جانتا ہوں۔ اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جب خطبہ شروع کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، الحمدللہ الذی جعل السیاست من سنن الانبیاء والصلاة والسلام علی من قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ لیکن عقل سے پیدل یہ سیاسی جاہل حدیث کے الفاظ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ بنانا ہے۔ درس نظامی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علوم شروحات وہ برصغیر میں لکھی گئی، ان کا سربراہ ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ریاست مدینہ پسند کر رہا ہے، اور اپنے قاسم اور دوسرا کیا نام ہے اس کو آکسفورڈ میں ریاست مدینہ سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ آکسفورڈ سے ریاست مدینہ سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو تمہارا ہے۔ آؤ ریاست مدینہ، ہم تمہیں پاکستان کے مدارس پڑھائیں، تمہیں پاکستان کے علماء پڑھائیں، تمہیں قرآن و حدیث کے علوم ہمارے استاد پڑھائیں، تو تمہیں علم ہوگا کہ ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہے کیا۔ یہ کیا مخلوط ڈانس کا پروگرام منعقد کر کے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، کسی ایک جلسے میں میوزک کے بغیر تم پروگرام کرو اور کامیاب کر کے دکھا دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ بغیر خواتین کے کر لو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اسے کامیاب کر کے دے دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ تم مردوں کے بغیر کر لو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم اس کو کامیاب کر لو۔ میں نہیں جانتا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میری قیادت ہے کہ جنہوں نے تمہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے تم اور چیخو گے، تمہارے نصیب میں یہ چیخنا ہے۔ اور ہم نے ایسے فیصل جاوید، ابھی 1 گھنٹہ ہے، آپ تشریف رکھیں، 1 گھنٹہ ہے ابھی، آپ انتظار فرمائیں۔ ابھی تو تشریف رکھیں اپنی سیٹوں پہ، آپ تشریف رکھیں جناب تشریف رکھیں اور سنیں جناب سکون کے ساتھ۔ ابھی تو میں نے براڈ شرمن کا نام لیا ہے، ابھی تو میں نے کرسٹیانا لیمب کا نام نہیں لیا، جس کو پاکستان نے ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پہ ٹویٹس کر رہی ہے، اور ان کے دور میں ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پہ ٹویٹ کر رہی ہے۔